बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावज़ दुनिया के सुनने वालों को खुश आमदीद। कहानी के बकिया हिस्से की जानब जाने से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त है कि चैनल नावज़ दुनिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो आइए चलते हैं कहानी के बकिया हिस्से की जानब। फोटो स्टेट कापियाँ सेफ से निकाली, कुछ नोटों की गड्डियाँ जेब में रखी, फिर पुप्पी के पास आकर कहा, मैं पिंडी जा रहा हूँ, कल शाम तक वापस आऊँगा। मेरी बात सुनकर जरीना ने कहा, मैं भी पिंडी जाऊँगी। सुना है कि वहाँ इस्लामाबाद के नाम से नया शहर बसाया जा रहा है, मुझे भी ले चलो, मैं वो शहर देखूंगी। मैंने जवाब दिया, जब इस्लामाबाद मुकम्मल तौर से आबाद हो जाएगा तो तुम्हें मैं ले जाऊंगा, बल्कि इस वक्त तक ज़हीर से तुम्हारी शादी हो जाएगी, वही तुम्हें ले जाएगा। ज़हीर की बात पर इसने सर को झुका लिया। ज़हीर के नाम पर ना तो वो नफरत का इजहार करती थी और ना मोहब्बत का। इसकी आरजुएं ये थीं कि इसकी अपनी एक बहुत बड़ी कोठी हो, घूमने फिरने के लिए कार हो और हजारों लाखों रुपए कमाने वाला खाविंद हो। इसीलिए वो ज़हीर के नाम पर खामोशी से सर झुका लेती थी। मैं फूफी से बातें करता हुआ कोठी के बाहर आया और अपनी कार में बैठ गया। फिर सर को घुमाकर चचा जान की कोठी की जानिब देखा। वहां खामोशी छाई हुई थी। अभी तक किसी को चची की खुदकुशी का इल्म नहीं हुआ था, वरना वहां से रोने पीटने की आवाज सुनाई देती। कोई मुलाजिम दौड़ता हुआ हमारे यहाँ भी इतला देने आता। मैंने पुप्पी से पूछा, क्या आप चचा जान के यहाँ जाएंगी? हाँ, अभी मैं यही सोच रही थी, थोड़ी देर वहां बैठकर आ जाऊंगी। मैं नहीं चाहता था कि पुप्पी ऐसे वक्त वहां जाए। मुनासिब ये था कि पहले चचा जान को अपनी बेगम की मौत की इतला होती, इसके बाद वो पुप्पी को अपने गम में शरीक होने के लिए बुलाते। मैंने कहा, पुप्पी जान, अभी वो लोग नाश्ता कर रहे होंगे, खाने पीने के वक्त किसी के यहाँ जाना मुनासिब नहीं है, आप कम से कम 2 घंटे के बाद जाएं। उन्होंने मेरी बात मान ली। मैं कार स्टार्ट करने के बाद कोठी के इहाते से बाहर आया, फिर चचा जान की कोठी की जानब देखे बगैर तेजी से ड्राइव करता हुआ शाहकोट की तरफ रवाना हो गया। पहले मुझे पिंडी जाना चाहिए था, क्योंकि मेरा ख्याल था कि गजाला या इसके मामू ने पिछली रात 1,25,000 रुपए चुराए हैं और वो दोनों ही एक साथ पिंडी गए हैं। मुझे वो रकम इनसे छीन कर ले आना चाहिए थी। फिर मैंने सोचा कि चची जान की मौत की इतला मिलते ही वो सब लाहौर आएंगे, मैं इनसे इसी शहर में निमट लूंगा। अभी मुझे एक और दुश्मन से निमटना था, और वो था पटवारी, जिसने चचा जान से मिलकर मुझे धोखा दिया था। मेरे दादा मरहूम की वसीयत को बदलकर हुकूमत बरतानिया के अदालती जैली दस्तावेजात तैयार किए थे, जिनकी रूह से चचा जान शाहकोट की जमीनों के मालिक बन बैठे थे। शाहकोट से कुछ मील के फासले पर मेरे वालिद मरहूम की तमीर की हुई हवेली है, जिसके इतराफ हमारी जमीनें फैली हुई हैं। जब मैंने हवेली के सामने अपनी कार को रोका तो वहां शदियाने बज रहे थे। खुले मैदान में देगे चूल्हों पर चढ़ी हुई थी। पता चला कि बूढ़ा पटवारी किसी जवान छोकरी से शादी रचा रहा है। क्योंकि वो पटवारी था, इसलिए आसपास के बड़े बड़े जिम्मेदार उसकी शादी में शरीक होने आए थे। मैं अपनी कार से बाहर आया और सब के सब कभी मुझे और कभी मेरी कीमती कार को देखने लगे। इन जिम्मेदारों ने मुझे कभी बचपन में देखा होगा, इसलिए मुझे नहीं पहचाना। मैंने कहा, मैं तैमूर अली मरहूम का लड़का हूँ। सुना है कि मेरे चचा नासिर अली ने ये हवेली पटवारी को रिश्वत के तौर पर दी है। वो रिश्वतखोर कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मैं पटवारी की शान में गुस्ताखी कर रहा था। कुछ जिम्मेदारों को हैरानी हुई, कुछ जेरे लब मुस्कुराए, लेकिन 2-4 ज्यादा तैश में आ गए। एक ने तो मुझसे कहा, जरा तमीज से बात करो साहबजादे, ये शहर नहीं है, पिंड है। अकड़ दिखाओगे तो तुम्हारी लाश ही यहाँ से वापस जाएगी। मैंने मुस्कुरा कर कहा, बेशक पिंड के लोग दिलेर होते हैं और ईमानदार भी होते हैं, किसी की बेईमानी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर मैं ये साबित कर दूं कि पटवारी बेईमान है तो तुम किसके साथ दोगे, बेईमान का या ईमानदार का? वो सोच में पड़ गए। सब ही जानते थे कि पटवारी बेईमान है और जिस हवेली पर कब्जा जमाए हुए है वो मेरे वालिद मरहूम की है। मैंने कहा, आप सब यहाँ के पुराने बशिंदे हैं, अपने आबाओ अजदाद के जमाने से इन जमीनों का रत्ती रत्ती हाल जानते हैं कि कौन सी जमीनों पर किसकी मलकियत रही है। आप भी जानते हैं कि मेरे वालिद बरसों से
زمینوں کے مالک و مختار رہے تھے۔ ان کے وفات پاتے ہی چچا جان نے پٹواری سے ساز باز کی۔ پٹواری نے زمینوں کے جعلی دستاویزات تیار کیے اور چچا جان کو یہاں کا مالک بنا دیا۔ یہ تمام باتیں آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ ایک ذمہ دار نے نرم لہجے میں کہا، بیٹے فرہاد، ہمارے جاننے یا نہ جاننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ قانون دیکھتا ہے جو اپنی ملکیت ثابت کرتا ہے وہی زمینوں کا مالک کہلاتا ہے۔ بوڑھے پٹواری کی بوڑھی گراٹ سنائی دی۔ وہ دروازے پر کھڑا تھا، پھر میری طرف بڑھتے ہوئے کہنے لگا، تم پھر یہاں بکواس کرنے آ گئے؟ پہلے جب آئے تھے تو تمہارے پاؤں میں چپلیں تھی، بدن پر معمولی سا کپڑا تھا، اب تو سوٹ بوٹ میں پہچانے ہی نہیں جاتے۔ مزاج بھی بدل گیا ہے، اب کہو تو میں تمہارا کچھ اور مزاج بدل دوں؟ میں نے جیب سے دستاویزات کی فوٹو سٹیٹ کاپیاں نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، پہلے اسے ایک نظر دیکھ لو، پھر اس شادی کو بھول جاؤ گے اور بربادی پر رو گے۔ کیا ہے یہ؟ اس نے ایک جھٹکے سے ان کاغذات کو لیا اور اسے پڑھنے لگا۔ یوں بھی اسے پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ بوڑھا تجربہ کار پٹواری عدالتی کاغذات کو سونگھ کر ہی بتا سکتا تھا کہ وہ اصلی ہیں یا جعلی۔ انہیں سرسری نظروں سے دیکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میں فوراً ہی اس کے خیالات پڑھنے لگا۔ وہ اپنی بدحواسی کو چھپانے کے لیے یوں ہی کاغذات پر نظریں جمائے ہوئے تھا تاکہ دیکھنے والے یہ سمجھے کہ وہ پڑھ رہا ہے، لیکن وہ سوچ رہا تھا۔ یہ تو اصلی دستاویزات کی کاپیاں ہیں۔ یہ دستاویزات فرہاد کے ہاتھ کیسے لگے؟ ناصر علی نے تو کہا تھا کہ انہیں جلا ڈالے گا، مگر اب تو یہ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دیں گی۔ یہ فرہاد بھی اب مفلس اور کلاش نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ قیمتی گاڑی، قیمتی سوٹ، یہ رہب اور دبدبا اور اس کے للکارنے کا انداز بتا رہا ہے کہ مجھے عدالت تک گھسیٹ کر لے جائے گا۔ میں کس مصیبت میں گرفتار ہو گیا۔ آج میری شادی ہے اور یہ بربادی کے لیے آ گیا ہے، مگر ابھی مجھے اپنی کمزوری ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جوان لڑکا ہے، مجھ سے زیادہ قانونی ہیرا پھیری نہیں جانتا، اس پر دھونس جما کر کام نکالنا چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے دستاویزات کو حقارت سے میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ان کاغذ کے ٹکڑوں سے مجھ پر رہر جمانے آئے ہو؟ یہ جعلی کاغذات ہیں، اصل وہی ہے جو ناصر علی کے پاس ہے۔ میں نے دستاویزات واپس لیتے ہوئے کہا، کل سے میں قانونی کارروائی شروع کروں گا۔ اس سے پہلے میں نے سوچا کہ تمہیں اطلاع دے دوں تاکہ تمہارے دن کا چین اور راتوں کی نیندیں حرام ہو جائے۔ اب تو یہ شادی بھی خانہ بربادی بن جائے گی۔ تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ میں کلاش نہیں ہوں، برسوں تک مقدمہ لڑ سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں واپس جانے کے لیے پلٹ گیا اور کار کا دروازہ کھولنے پر اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا، ٹھہرو، میری بات سن لو، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں اور نہ ہی چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے دشمنی کرو۔ میرے ساتھ حویلی میں چلو، میں تم سے کچھ ضروری باتیں کروں گا۔ میں نے کار کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، جو کچھ کہنا ہے یہاں ان معزز آدمیوں کے سامنے کہو۔ تمہاری وجہ سے میں بھی دنیا والوں کے سامنے بچپن سے غریبی، مفلسی اور ذلت و رسوائی کی زندگی گزارتا آیا ہوں۔ میرے باپ کی دولت پر عیش کرنے والے مجھے لات جوتے مارتے اور گالیاں دیتے رہے ہیں۔ ان لاتوں جوتوں میں تمہیں بھی برابر کا حصہ ملنا چاہیے۔ ایک ذمہ دار نے مجھ سے التجا کی، فرہاد، پٹواری صاحب تم سے تنہائی میں باتیں کرنا چاہتے ہیں، آخر سن لینے میں کیا حرج ہے؟ میں جانتا ہوں کہ یہ تنہائی میں کیا کہے گا۔ یہ اپنی پگڑی میرے قدموں میں رکھ دے گا اور مجھ سے عدالت تک نہ جانے کی التجا کرے گا، کیونکہ ناصر علی کے نام جعلی دستاویزات اس نے خود تیار کیے ہیں اور میرے دادا جان کی طرف سے جعلی دستخط کیے ہیں۔ ایک بڑی رقم کے لالچ میں اور اپنے اثر و رسوخ کے گمنڈ میں اس نے سوچا تھا کہ فرہاد جیسا بچہ اسے عدالت میں چیلنج نہیں کرے گا، کیونکہ میں بے بس اور بے سہارا تھا۔ مقدمہ بازی کے لیے میرے پاس دولت نہیں تھی، لیکن اب میری تقدیر بدلتے دیکھ کر اسے اپنا برا انجام نظر آ گیا ہے۔ اگر یہ آپ لوگوں کے سامنے اپنا جرم تسلیم کر لے تو میں حویلی میں جا کر اس کی باتیں ضرور سنوں گا۔ تمام لوگ پٹواری کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ وہ سب کے سامنے اپنے جرم کا اقرار کرتے ہوئے ہچکچا رہا تھا۔ اس نے میرے قریب ہو کر عاجزی سے دھیمی آواز میں کہا، فرہاد، خدا کے لیے میری عزت رکھ لو، پہلے حویلی میں چل کر مجھ سے بات کر لو، پھر جو تم کہو گے میں وہی کروں گا۔ میں نے اس کی ندامت سے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھا۔
اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ مجھے اس پر ترس آ گیا۔ یوں بھی میں مقدمہ بازی کے لمبے چکر میں پڑنے کی بجائے صلح صفائی سے کام نکالنا چاہتا تھا۔ میں نے دھمکی دیتے ہوئے کہا، اچھا چلو، مگر یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہارے کسی فریب میں آ کر قانونی کارروائی نہیں کروں گا۔ وہ تو میں ہر حال میں تمہیں عدالت تک گھسیٹ کر لے جاؤں گا۔ چلو۔ وہ سر جھکا کر میرے ساتھ چلتا ہوا حویلی کی بیٹھک میں آیا، پھر دروازے کو اندر سے بند کرنے کے بعد میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ فرحات بیٹے، میں مجرم ہوں، میں جانتا ہوں۔ جعلی دستاویزات مکمل کرتے وقت اس میں ایک ایسی غلطی رہ گئی ہے جسے تم بھی نہیں جانتے، لیکن عدالت میں وہ غلطی چھپی نہیں رہے گی۔ مجھے اس بڑھاپے میں جیل جانا ہوگا۔ کیا تمہیں احساس ہے کہ تم بوڑھے ہو چکے ہو؟ ہاں، مجھے احساس ہے۔ میں تمہارے چچا کا ہم عمر ہوں اور اتنے بوڑھے ہو کر شادی کر رہے ہو۔ کون ہے وہ بد نصیب عورت یا لڑکی؟ اس نے جھیم کر گردن جھکا لی۔ میں نے پھر پوچھا، کون ہے وہ؟ کسی کھاتے پیتے گھر کی لڑکی تم سے شادی نہیں کرے گی، وہ کوئی غریب اور مجبور لڑکی ہوگی۔ کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ اس نے اقرار میں سر ہلایا اور سوچنے لگا، یہ میرے سامنے کا بچہ کتنا چلاک ہو گیا ہے۔ فوراً ہی سمجھ گیا کہ وہ کوئی غریب اور مجبور لڑکی ہوگی، لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ وہ شادی کے لیے راضی نہیں ہے۔ میں اس سے شادی کرنے کی شرط پر اس کے باپ کا قرضہ معاف کر رہا ہوں۔ یہ بات اس لڑکے کو معلوم ہوگی تو خواہ مخواہ یہ رکھنا اندازی کرے گا۔ اس سے اپنے معاملے کی بات طے کر کے یہاں سے چلتا کرنا چاہیے۔ اس کے خیالات پڑھتے ہی میں نے پوچھا، کیا لڑکی بہت خوبصورت ہے؟ ہاں، مگر میں تو دستاویزات کی باتیں کر رہا تھا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو تمہارا حق ہے وہ میں نے بات کاٹ کر کہا، حق بحق دار رسید، میرے پاس اصلی دستاویزات موجود ہیں۔ میں اس سلسلے میں تم سے نمٹ لوں گا۔ ابھی لڑکی کی بات کرو۔ کیا تم اتنا نہیں سمجھتے کہ میں جوان ہوں اور مجھے حسین لڑکیوں کے ذکر سے دلچسپی ہوگی؟ وہ سوچنے لگا، ہاں، میں آج کل کے جوان لڑکوں کو اس کمزوری کو بھول ہی گیا تھا۔ مجھے فرحات کی حسن پرستی سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس نے خوش آمدانہ لہجے میں پتیسی نکال کر کہا، ہی تم ایک لڑکی کی بات کرتے ہو؟ میں تمہارے لیے یہاں لڑکیوں کی لائن لگا دوں گا۔ تم جب بھی آؤ گے تمہیں یہاں نئی خوراک ملے گی۔ بس مجھے اپنا غلام سمجھو۔ مجھے ایک بار معاف کر دو۔ وعدہ کرو کہ تم قانونی کارروائی نہیں کرو گے۔ پھر اب میرا نام زمینوں کے مالک کی حیثیت سے تمہارے رجسٹر پر کیسے آئے گا؟ یہ کام بڑی آسانی سے ہو جائے گا۔ تمہارے چچا یہ زمینیں تمہارے نام لکھ دیں گے۔ عدالت سے حکم جاری ہوتے ہی تمہارا نام رجسٹر پر آ جائے گا۔ اس طرح میری عزت بھی رہ جائے گی اور تمہاری زمینیں بھی تمہیں واپس مل جائیں گی۔ ہاں، یہ لمبا چکر ہے، مگر میں 2 شرائط پر اسے منظور کروں گا۔ تمہاری ہر شرط منظور ہے، کہو کیا چاہتے ہو۔ پہلی شرط یہ ہے کہ زمینیں میرے نام ہوتے ہی تم یہ علاقہ چھوڑ کر چلے جاؤ گے، ورنہ تمہاری صورت دیکھ دیکھ کر میرے دل میں انتقام کی خواہش بڑھتی رہے گی۔ مجھے منظور ہے، میں برسوں کی عزت کو بحال رکھنے کی خاطر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ تم شادی نہیں کرو گے۔ ہاں؟ وہ بوکھلا کر مجھے تکنے لگا۔ کیا تمہیں یہ شرط منظور نہیں ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے عاجزی سے کہا، بیٹے کوئی دوسری شرط پیش کرو۔ دیکھو، میری عزت کا خیال کرو۔ آس پاس کے تمام ذمہ دار میری شادی میں شریک ہونے آئے ہیں۔ میں عین وقت پر انکار کروں گا تو میری بڑی بےزتی ہوگی۔ سب ہی میری پیٹھ پیچھے میری ہنسی اڑائیں گے۔ ہاں، اسی طرح تمہاری کافی بےزتی ہوگی، لیکن میری شرط نہیں مانو گے تو یہاں سے عدالت تک تمہاری عزت خاک میں ملتی جائے گی۔ خود فیصلہ کرو کہ میں اس میں سے کون سی بےزتی تمہیں پسند ہے۔ بیٹا، مجھ پر ترس کھاؤ۔ کون جان بوجھ کر اپنی بےزتی پسند کرتا ہے؟ تم اس سے بھی بڑی کوئی شرط پیش کرو، میں اسے مان لوں گا۔ نہیں، جو کچھ مجھے کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا۔ فوراً اپنا فیصلہ سنا دو، ورنہ میں یہاں سے جاتا ہوں۔ نہیں بیٹے، مجھے کچھ سوچنے کی مہلت دو۔ مہلت نہیں دے سکتا، مشورہ دے سکتا ہوں، اور مشورہ یہی ہے کہ شادی سے انکار کر دو۔ ذرا عقل سے کام لو۔ باہر جا کر کہہ دو تمہارا ضمیر جاگ اٹھا ہے۔ تم ایک کنواری لڑکی کو بیوی بنانے کی بجائے اسے بیٹی بنانا چاہتے ہو، کیونکہ عمر میں تم اس کے باپ کے برابر ہو۔
اس طرح لوگ تمہاری ہنسی نہیں اڑائیں گے بلکہ ان کی نظروں میں تمہاری عزت اور بڑھ جائے گی۔ وہ سر جھکا کر سوچنے لگا، کیا مصیبت ہے، شام کو نکاح ہونے والا ہے اور ابھی بیٹی کہہ دوں، کیسی عجیب سی بات ہے، یہ لڑکا مجھے ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ میں سب سمجھتا ہوں اس لڑکی پر اس کی نیت خراب ہے، اسی لیے تو پوچھ رہا تھا کہ وہ خوبصورت ہے یا نہیں۔ کم بخت بہت حسن پرست ہے۔ ہاں، ایک صورت ہے، اگر دل بہلانے کے لیے اسے لڑکی مل جائے تو یہ اپنی دوسری شرط بدل دے گا۔ یہ سوچتے ہی اس نے ذرا ہچکچاتے ہوئے کہا، وہ بہت حسین ہے، ایک دم 16 برس کی ہے، تم دیکھو گے تو بس دیکھتے ہی رہ جاؤ گے۔ تم نے اسے نہیں دیکھا ہے، پھر بھی تم جوان ہو، تمہارا دل اس پر آ گیا ہے، تم میری بات مانو، میں تمہاری بات مانتا ہوں۔ دیکھو، میری عزت کا سوال ہے، میں اس سے شادی کر لیتا ہوں، تم سہاگ رات منا لو، اسی طرح تمہاری خوشی پوری ہو جائے گی اور میری عزت رہ جائے گی۔ میرے جی میں آیا کہ ایک الٹا ہاتھ اس کے منہ پر رسید کروں، لیکن میں اپنی دنیا کے کتنے بغیرتوں کے منہ پر تماچے مار سکتا تھا۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اندر سے بالکل ننگے ہوتے ہیں اور اوپر سے عزت کا چڑھاوا چڑھا کر رکھتے ہیں، باہر کی بےعزتی پسند نہیں کرتے، اندر کی بےغیرتی پسند کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی محترم، معظم اور عزت شناس دلال ہوتے ہیں اور اپنی نوبیاتا دلہن کی پہلی رات کی دلالی کرتے ہیں۔ ایسے گٹر نما چہرے بہت ہیں اور تماچے مارنے والے ہاتھ کم ہیں، اسی لیے میں نے ہاتھ نہیں اٹھایا، زبان سے کام لیا۔ تم جسے دلہن بنا کر میرے پاس لاؤ گے وہ کسی غریب کی بیٹی ہے، لیکن میں بہت اونچی رشوت لوں گا۔ دوسری شرط ختم کرنا چاہتے ہو تو اپنی بیٹی کو لے آؤ۔ وہ لرز کر ایک قدم پیچھے چلا گیا، غصے سے تھر تھر کانپنے لگا، اپنی دونوں مٹھیاں یوں بھینچنے لگا جیسے خیال ہی خیال میں میرا گلا گھونٹ رہا ہے۔ وہ سوچ کی بند کوٹھری میں مجھے ننگی ننگی گالیاں دے رہا تھا، لیکن اوپر سے خود کو پرسکون رکھنے کی ناکام کوشش میں مصروف تھا۔ میں نے کہا، اس وقت تم پر جو گزر رہی ہے وہی اس لڑکی کے باپ کے دل پر گزرے گی جب تم اسے بیاہ کر میرے کمرے میں چھوڑ جاؤ گے۔ یا تو تم دونوں کی بیٹیاں شرافت اور عزت کی زندگی گزارنے کی حقدار ہیں یا پھر دونوں ہی رشوت کا مال ہیں۔ تم بتاؤ کہ وہ دونوں کیا ہیں؟ اس نے بظاہر ندامت سے سر کو جھکا لیا۔ خدا کے فضل سے میں ظاہر اور باطن کو آئینے کی طرح دیکھ لیتا ہوں، اس لیے میں اس کے نادم ہونے سے متاثر نہ ہو سکا۔ اس نے لجاجت سے کہا، تمہاری باتوں سے میں بہت پریشان ہو گیا ہوں، مجھے صرف 1 گھنٹے کی مہلت دو، ذرا سوچنے کا موقع دو، اس کے بعد تم جو کہو گے میں اسے تسلیم کر لوں گا۔ اچھی بات ہے، میں تمہیں مہلت دیتا ہوں۔ نکاح کا کون سا وقت مقرر ہے؟ بعد نماز ظہر 2:30 بجے۔ میں نے اپنی ریسٹ واچ دیکھی، 1 بجا تھا۔ اس نے مجھے آرام کرنے کے لیے کہا اور باہر چلا گیا۔ جاتے وقت وہ بڑی تیزی سے ایسی کوئی تدبیر سوچ رہا تھا جس سے میری دوسری شرط کو بدل سکے، لیکن اس وقت تک کوئی تدبیر اس کے ذہن میں نہیں آئی تھی۔ میں پلنگ پر آ کر بیٹھ گیا، پھر جوتے اتار کر آرام سے لیٹ گیا۔ مجھے اس بات کا اطمینان تھا کہ وہ میرے خلاف جیسی بھی چال چلے گا میں اس کا توڑ کر لوں گا، لہٰذا اس وقت میرا ذہن چچا جان کی طرف بھٹک گیا۔ میں تصور میں دیکھ رہا تھا ان کی کوٹھی ماتم کدہ بنی ہوئی تھی اور پولیس والے چچی جان کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا تو میں خیالات سے چونک گیا۔ ایک نوجوان نے قریب آ کر مجھے سلام کیا۔ اس کے بدن پر میلے کپڑے تھے اور چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ حضور، اس نے بڑی عقیدت سے کہا، باہر سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں کے اصل مالک ہیں۔ میں سویلی سے بچپن سے ملازم ہوں، آپ کے کھیتوں میں بھی کام کرتا ہوں۔ خدا گواہ ہے کہ آپ کو دیکھ کر مجھے ایسی خوشی ہو رہی ہے جیسے بہت بڑی دولت مل گئی ہو۔ یہ کہہ کر وہ میرے پاؤں دبانے لگا۔ میں نے اپنا پاؤں کھینچ کر کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ میں ایسی خدمات کا عادی نہیں ہوں، لیکن میں تو آپ کا خادم ہوں، مجھے خدمت کا موقع دیجیے۔ نہیں، تم یہاں بیٹھو اور مجھ سے باتیں کرو۔ وہ میرے قدموں کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا، میں ایک معمولی نوکر ہوں، اپنے مالک سے کیا باتیں کروں؟ دل کا حال تو بیان نہیں کر سکتا، پتہ نہیں یہ دل کے کیسے ہیں۔ مجھے صرف خدا پر بھروسہ رکھنا چاہیے، وہ چاہے تو جمیلہ کو بربادی سے بچا سکتا ہے، اس شادی کو روک سکتا ہے۔ ہاں جمیلہ،
कभी मैंने कसम खाई थी कि तेरी खुशियों के लिए जान दे दूंगा, मगर जान देने का फायदा क्या है? तुझे खुशियां तो नहीं मिल सकेंगी। गरीब की मोहब्बत हमेशा पटवारियों और जिम्मेदारों की सेहत पर जाती है। मैं भी दूसरों की तरह ये तमाशा देखता रह जाऊंगा। तुम खामोश क्यों हो? मैंने अनजान बनकर पूछा। जी मैं सोच रहा हूँ कि एक अदना मुलाजिम हूँ, अपने मालिक से भला क्या बातें कर सकता हूँ? बहुत सी बातें कर सकते हो, मसलन यही बताओ, पटवारी जिससे शादी करना चाहता है क्या उसका नाम जमीला है? जी हाँ, इसने सर को झुका कर जवाब दिया। बारात कहाँ जाएगी? कहीं नहीं, जमीला इसी हवेली में रहती है, बचपन से हम दोनों। वो कहते कहते रुक गया, फिर बात बदल कर बोला, हम दोनों इस हवेली में काम करते हैं। फिर तो तुम इसे खूब अच्छी तरह जानते होगे, इसे चाहते भी होगे। जी, इसने ऐसे चूम कर देखा जैसे दिल का भेद खुल गया हो। फिर इसी वक्त बाहर से पटवारी की आवाज आई, रहीम अंदर क्या कर रहा है? चल इधर आ। इसने उठते हुए मेरी जानब इजाजत तलब नजरों से देखा। मैंने इजाजत दे दी। वो चला गया। बाहर का दरवाजा बंद होते ही कमरे का दूसरा अंदरूनी दरवाजा खुला। इसके साथ ही छम से पायल की आवाज बजी। धक से दिल धड़का और मैं संभल कर बैठ गया। वो कौन थी? मेरे लिए अजनबी थी। गुलाबी रंग के लिबास में गुलाब की तरह निगाहों के सामने खिल रही थी। गोरे चमचमाते बदन से चांदनी फूट रही थी। चेहरा शराबी था, आंखें शराबी शराबी थी और वो शरबत की ट्रे उठाए मेरी तरफ आ रही थी। इसने करीब आकर मुझे सलाम किया और ट्रे को मेज पर रखकर एक गिलास में शरबत डालने लगी। मां, मुझे खतरे का एहसास हुआ। क्या पटवारी ये कोई साजिश है? हो सकता है इसने शरबत की मिठास में मेरी मौत को छुपाकर हुस्न शबाब की ट्रे में सजाकर बेचा हो। ऐसा हो सकता था। वो अपनी हिनाई हथेली पर गिलास सजाकर मेरे सामने आ गई। इसकी झुकी झुकी नजरें कह रही थी, लीजिए नोश फरमाइए। मैंने पूछा, शरबत ज्यादा मीठा तो नहीं है? नहीं, मैंने अपने हाथों से बनाया है। फिर तो इस शरबत में हिनाई हाथों की खुशबू रची होगी। वो शर्मा कर बल खा गई। निगाहों के सामने फूलों भरी डाली लचक गई। कौन हो तुम? शादो, मैं दीना पटवारी की बेटी हूँ। मैं इसके झिकने पर गौर न कर सका। ये देखकर ही जहन को झटका सा लगा था कि उस जलील ने बाहर अपनी इज्जत का भरम रखने के लिए अपनी बेटी को चारा बनाकर मेरे पास भेजा था। मैंने शादो को चुपती हुई नजरों से देखकर कहा, तुम जानती हो कि तुम्हारा बाप मेरा दुश्मन है, इसलिए ये शरबत पहले तुम पियोगी। मेरे अब्बा कभी तुम्हारे दुश्मन थे, अब नहीं है। मैं कसम खाती हूँ कि इस शरबत में कुछ नहीं है। आप इतने अच्छे हैं कि मैं बहुत देर से छुप छुप कर आपको देखती रही हूँ। मैं आपको जहर नहीं दे सकती। ये गिलास पीकर सबूत दो। मैं बातों से काहिल नहीं हो सकता। इसने बड़ी संजीदगी से मुस्कुरा कर मुझे देखा, फिर गिलास को होठों से लगाकर शरबत पीने लगी। मेरा शुबा गलत साबित हुआ। इसने गिलास खाली कर दिया, फिर दूसरी बार गिलास भरकर मेरे पास ले आई। मैंने गिलास हाथ में लेते हुए पूछा, तुम्हारे बाप ने जो कुछ तुम्हें सिखा पढ़ा कर भेजा है वो मुझे बता दो। ये कहकर मैं फौरन ही इसके ख्यालात पढ़ने लगा। वो अपने दिमाग के अंदर कह रही थी, ऐसे बाप पर 1000 बार लानत। क्या कोई गैरतमंद बाप अपनी बेटी को किसी मर्द की तन्हाई में भेजना गवारा कर सकता है? कभी नहीं। इसके सोचने का अंदाज ऐसा था कि मैं समझ न सका। मैं समझना चाहता था, लेकिन इसके आगे वो सोचने के बजाय मेरी बात को जवाब देने लगी। मेरे अब्बा बहुत परेशान हैं। अगर वो मुझे कुछ सिखा कर यहाँ ना भेजते तब भी मैं आपसे दरख्वास्त करती कि इनकी इज्जत रख लीजिए। अगर इन्होंने जमीला से शादी नहीं की तो इनका बुढ़ापा मजाक बन जाएगा। आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि इन्हें कैसी शर्मिंदगी होगी। शादो मुझे उलझा रही थी। वो सोचते वक्त बाप से नफरत कर रही थी और बोलते वक्त बड़ी हमदर्दी से इसकी हिमायत कर रही थी, और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने बार बार इसकी सोच को पढ़ा, लेकिन इसके बाद वो ज्यादातर मेरे मुतल्लिक सोचती रही और मुतासर होती रही, जैसे किसी मर्द किसी जवान औरत के मुतल्लिक गहरी दिलचस्पी से सोचता है। वही अजली दिलचस्पी के ख्यालों में थी। जहां तक मेरी सोच का ताल्लुक है, मैं उसे कभी ललचाई हुई नजरों से ना देखता, लेकिन वो एक खुले हुए दावतनामे की तरह आई थी।
اور خاموش تحریر کہہ رہی تھی گھر قبول، افترض ہے از و شرف، تحریر یہی کہہ رہی تھی، جیم سین میم فے، یعنی جواب سے مطلع فرمائے، میرا بازو تھام کر، ایسی حسین دعوت کون قبول نہ کرتا، لیکن اسے قبول کرنے کا مطلب یہ ہوتا کہ میری وجہ سے جمیلہ پٹواری کی جہنمی زندگی سے منسلک ہو جاتی۔ میں اپنی زندگی کے چند عیاش لمحوں کی خاطر ایک غریب کی زندگی برباد نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اسے کہہ دیا، اب تم جاؤ اور اپنے باپ کو یہاں بھیج دو، آپ میرے ابا کی مجبوریوں کو سمجھ گئے ہیں نا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے میرے ہاتھ کو تھام لیا۔ اس کی نقش و نگار سے سجی ہوئی ہتھیلیاں ذرا نرم تھی، ذرا گرم تھی، اور دور تک بدن کی نرمی اور گرمی کا یقین دلا رہی تھی۔ حسین عورت اپنی خاموش اداؤں سے مرد کو اپنا معمول بنا لیتی ہے۔ اس کے سحر سے بچنے کے لیے میں نے اپنی آنکھوں سے کام لیا۔ وہ میری جانب پر امید نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یک بیک میری نگاہوں کے تیور بدل گئے، میری آنکھوں سے مقناطیسی لہریں نکلی اور اس کی آنکھوں پر جم کر رہ گئی۔ وہ بالکل ساکت ہو گئی۔ میں نے بھاری برکم لہجے میں حکم دیا، میرا ہاتھ چھوڑ دو۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ میں نے پھر حکم دیا، اب تم اپنے باپ کے پاس جاؤ اور اسے یہاں بھیج دو۔ اس کی آواز جیسے کسی اندھے کنویں سے آئی۔ میں اپنے باپ کے پاس کیسے جاؤں؟ میں نہیں جانتی کہ وہ کہاں ہے اور اس کی قبر کہاں ہے۔ میں نے تعجب سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، مر چکا ہے؟ کیا تمہارا باپ مر چکا ہے؟ دینا پٹواری تمہارا کون ہے؟ میرا سرپرست ہے۔ میں نے بچپن سے اس کے ہاں پلی بڑی ہوں۔ وہ مجھے بیٹی کہتا ہے مگر بیٹی نہیں سمجھتا۔ وہ تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے؟ جیسے ایک دلال کرتا ہے۔ یہاں اس کا کوئی بڑا صاحب آتا ہے تو وہ مجھے رشوت کے طور پر پیش کرتا ہے۔ کیا تم ان سب صاحب لوگوں کو جانتی ہو؟ نہیں، میں کسی کو نہیں جانتی اور جاننا بھی نہیں چاہتی۔ ہاں، اتنا سمجھتی ہوں کہ جب کبھی کسی کے ساتھ میری ایک رات کالی ہوتی ہے، پٹواری کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ وہ پیشکار کے ذریعے پیشی کی تاریخوں میں گڑبڑ کر دیتا ہے، کبھی کسی متنازع زمین کا مقدمہ جیت لیتا ہے، کبھی کسی ذمہ دار کو مقدمے میں الجھا دیتا ہے، کبھی کسی کو مقدمے کی الجھنوں سے نجات دلا دیتا ہے۔ یہ جو اس نے اپنی جائیداد بنائی ہے اور زمینیں حاصل کی ہیں، تو اس کے اصول کے دوران میری جوانی لہو لہو ہوتی رہی ہے۔ میرے سرپرست، میرے مہربان، میرے بنسپتی باپ کے گھر میں جتنے چراغ روشن ہوتے ہیں، ان میں میرا لہو جلتا رہتا ہے۔ میں اسے ہمدردی سے دیکھنے لگا۔ مجھے اس پر بڑا ترس آ رہا تھا۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی؟ ابھی اسے پیار کی لطافتوں کو سمجھنا تھا، کسی گبرو جوان کو دل دینا تھا، اسے اپنے دل میں بٹھانا تھا اور ایک چھوٹے سے گھر کی جنت کے سپنے دیکھنا تھا۔ لیکن ایک بے رحم تاجر اس کے سپنوں کو اپنے منافع کے بھاؤ پر فروخت کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا، تم جوان ہو، تمہارا دل کسی کو چاہتا ہوگا، تمہاری آنکھیں کسی کو پسند کرتی ہوں گی، تم کسی کا نام لو، میں اس سے تمہاری شادی کرا دوں گا۔ پٹواری بھی یہی دلاسے دیتا ہے کہ بہت جلد کسی لڑکے سے میری شادی کرا دے گا۔ میں تمہیں جھوٹے دلاسے نہیں دے رہا ہوں۔ تم بتاؤ کس کو چاہتی ہو؟ میں تمہیں چاہتی ہوں۔ میں بہت دیر سے تمہیں چھپ چھپ کر دیکھ رہی ہوں۔ مجھے اپنی حیثیت معلوم ہے، تم بڑے آدمی ہو، شاید میں تمہارے قریب بھی نہیں آ سکتی تھی، مگر پٹواری نے یہ موقع دے دیا۔ لیکن میں نے شادی کے متعلق کبھی سوچا نہیں ہے۔ تم میرا خیال دل سے نکال دو، کسی اچھے نوجوان کو پسند کرو، میں تمہاری زندگی سنوار دوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے نظریں پھیر لیں اور خیال کا رابطہ ختم کر دیا۔ یک بیک وہ ہوش میں آ گئی۔ میں نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا۔ وہ کچھ حیرانی سے، کچھ پریشانی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے؟ ہاں، کچھ نہیں۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام لیا۔ وہ سوچ رہی تھی، ابھی مجھے کیا ہو گیا تھا؟ کیا میں اس نوجوان سے باتیں کر رہی تھی؟ اس کی آنکھیں کتنی عجیب ہیں، مجھے ڈر بھی لگتا ہے، اس کی طرف جانے کو جی بھی چاہتا ہے۔ میں نے کہا، شاید تم کچھ پریشان ہو، اس لیے کہتا ہوں ابھی یہاں سے جاؤ، پہلے میں تمہارے باپ سے باتیں کروں گا، پھر تمہارے کسی کام آؤں گا، اب جاؤ یہاں سے۔ وہ اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد پٹواری کمرے میں آیا۔ اس نے آتے ہی خوش آمدانہ انداز میں پوچھا، بیٹے تم نے شربت پی لیا؟ میں نے اسے نفرت سے دیکھتے ہوئے کہا، تم مجھے بیٹا نہ کہو۔ جو بیٹی کو کسی کی تنہائی میں بیچتا ہو
वो किसी का बाप या बुजुर्ग कहलाने का मुस्तहिक नहीं है। तुम अपने बारातियों को यहाँ बुलाओ, मैं तुम्हारी शादी या बर्बादी का फैसला सुनाऊंगा। वो दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, फरहाद, मैं तुम्हारे कदमों में सर रखने को तैयार हूँ। मुझे लोगों के सामने जलील ना करो। तुम मेरे कदमों पर सर रखोगे, मैं ठोकर से उड़ा दूंगा। तुम बेटी के रिश्ते के दलाल हो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। सुनो, अभी जमीला की शादी रहीम से होगी और तुम ये तमाशा देखोगे। ये हवेली चाचा जान ने तुम्हें रिश्वत के तौर पर दी है। तुम अभी इसे छोड़कर जाओगे और इसके कागजात लाकर मेरे हवाले करोगे, वरना अदालत में मैं तुमसे वसूल कर लूंगा। आज से बदनामी, जिल्लत और रुसवाई तुम्हारा मुकद्दर बन चुकी है। इसका मुंह यूं लटक गया जैसे अब तब मैं रोने ही वाला हूं, और वो अंदर ही अंदर रो रहा था और अपनी बेबसी पर हंस रहा था। मेरी संग दिली का उसे यकीन हो गया था। शादो जैसी हसीन लड़की मुझे मोम न कर सकी थी। वो आखिरी हरबा भी नाकाम हो गया था, इसीलिए अब वो अपने अंजाम के मुतल्लिक सोच रहा था। ये मुझ पर कैसी तबाही आ गई है। जमीला से शादी नहीं होगी, मुझे बूढ़ा समझकर कहके लगाए जाएंगे। हा हा हा। वो अपने अंदर पागलों की तरह हंस रहा था। मैंने भी उसकी दिमागी कमजोरी से फायदा उठाकर इसकी सोच में कहके लगाए। मैं बूढ़ा हूँ, एक जवान छोकरी से शादी नहीं कर सकता। वो सटपटा कर रह गया। जल्दी से अपने सर को थाम कर सोचने लगा, ये मुझे क्या हो गया है। मुझे खुद पर काबू रखना चाहिए। मैंने उसकी सोच पर काबू पाते हुए कहा, हालात काबू से बाहर हैं, अब ये शादी नहीं हो सकेगी। मुझे इस हवेली से निकलना होगा। मुझे जल्दसाजी के जुर्म में जेल की हवा खानी होगी। ये उल्लू का पट्टा फरहाद मुझसे इंतकाम लेकर ही रहेगा। इस इंतकाम से बचने की कोई सूरत नहीं है। वो अचानक ही अपनी बेबसी पर सचमुच हंसने लगा। सोच के बहाव में वो कह के हलक तक आ गए और होठों के बंद दरवाजे खोलकर बाहर निकल रहे थे। कहानी का बकिया हिस्सा इंशाल्लाह अगली एपिसोड में आपको पेश किया जाएगा। और कहानी को खत्म करने से पहले एक छोटी सी दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें।